السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ کا میرے اور آپ کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس رب نے ہمیں اسلام کی سمجھ عطا فرمائی۔ میری بات کو سننے والے باشعور اور ذی عقل لوگ ہیں۔ عزیز بھائیوں، آج 13 فروری ہے تو سب لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ کل 14 فروری ہے اور 14 فروری والے دن ویلنٹائن ڈے کے نام پر ایک تہوار منایا جائے گا پوری دنیا کے اندر۔ تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ماننے والوں کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ اس تہوار کو مانیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ نور کی آیت نمبر 19 تلاوت کی ہے، جس کے اندر خالق کائنات نے فرمایا بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر بے حیائی کو پھیلایا جائے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے دنیا آخرت کے اندر، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے اور تم اس بات کو نہیں جانتے۔ ویلنٹائن ڈے یہ کیا چیز ہے؟ ویلنٹائن یہ ایک پادری کا نام تھا، تو اس کو جیل کے اندر بند کیا گیا۔ جس جیل کے اندر بند کیا گیا، جو اس جیل کا مالک تھا، تو اس جیل کے اندر بند ہونے والے آدمی کو اس جیل والے مالک کی بیٹی کے ساتھ محبت ہو گئی تھی۔ تو جب اس کو پھانسی لگایا گیا، پھانسی پر لٹکایا گیا، تو اس نے اس کی بیٹی کو خط لکھا۔ تو اس دن کا یہی پس منظر ہے کہ پادری کو ایک غیر اسلامی لڑکی سے محبت ہو گئی، غیر شرعی محبت ہو گئی، تو جس کی وجہ سے اس کے دن کو منایا جانے لگا اور اس کے دن کو تشہیر کر دی گئی اس کے دن کی۔ اور غیر مسلم ممالک نے اس پر بہت زیادہ کوشش کی کہ مسلمانوں کو اس تہوار پر لگایا جائے اور مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو پھیلایا جائے، اور ان کی یہ کوشش ہے ہمیشہ کہ مسلمانوں کے اندر ایسی بے حیائیاں اور برائیاں پھیلائی جائیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کی جو یوتھ ہے، جو نوجوان نسل ہے، وہ اسلام سے دور ہو، بے حیائی کے وہ بول بولے، اور ان کی تعلیم و تربیت کے اندر ایک بہت بڑا فرق پیدا ہو۔ ان کی جو تعلیم و تربیت ہے وہ اسلام سے ہٹ کے ہو، یعنی وہ ایسے کاموں کے اندر لگ جائیں جو کام اسلام کے خلاف ہیں، اسلام کو تباہ کرنے والے ہیں، اسلام کو تباہ کاریوں کی طرف لے کے آنے والے ہیں، نوجوان نسل کو تباہ کر دینے والے ہیں۔ غیر مسلم ممالک کی یہ کوشش ہے، غیر مسلم لوگوں کی ہمیشہ سے یہ کوشش کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کیے ہیں، اسلام کے خلاف ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں۔ تو ان کا یہ بہت بڑا ہتھ کنڈا تھا کہ مسلمانوں کی نوجوان نسل و اسلام سے دور ہو جائے۔ انہوں نے اس لیے اس دن کو ترویج دی، ویلنٹائن ڈے کو، تو مسلمانوں کے اندر اس چیز کو پھیلایا تاکہ مسلمانوں کے اندر برائی پھیلے۔ تو اللہ رب العالمین تو یہ بات ہرگز نہیں چاہتے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے اندر برملا فرما دیا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر بے حیائی کو پھیلایا جائے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے دنیا یا آخرت کے اندر، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے اور تم اس بات کو نہیں جانتے۔ یعنی بے حیائی کے نقصانات اور اس کے فسادات صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے صحیح معنوں میں، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے حیائی، برائی سے اور فحاشی کے کاموں سے روکا ہے۔ دیکھو عزیز بھائیوں،
اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ماننے والوں کو 2 تہوار دیے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے نام سے اللہ تعالیٰ نے 2 دن ہمیں خوشی کے دیے ہیں جو کہ ہماری اجتماعی خوشی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کے اندر کوئی ایسا دن ثابت ہی نہیں ہے کہ جس کے اندر اجتماعی خوشی کی جائے، سب مل کے خوشی کریں، جس کو خوشی منائیں، اسلام نے اجازت نہیں دی، بلکہ یہ غیر مسلم لوگوں نے کوشش پیدا کی کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو پھیلایا جائے، مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو پیدا کیا جائے اور اس کو ترویج دی جائے۔ تو یہ غیر مسلموں کی سوچ ہے، غیر مسلموں کی فکر ہے، ان کی یہ ایک طریقہ کار ہے ان کا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، سنن ابی داود کے اندر فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو بندہ کسی قوم کے ساتھ جو مشابہت اختیار کرتا ہے وہ بندہ انہی میں سے ہو جاتا ہے، جو کسی کی مماثلت اختیار کرتا ہے، جو کسی کے طور طریقے پر چلتا ہے، جو کسی کی تہذیب پر چلتا ہے، وہ انہی میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ تو دیکھو یہ مسلمانوں کی امت مسلمہ کی روش نہیں ہے، امت مسلمہ کا طریقہ کار نہیں ہے، امت مسلمہ کی عادت نہیں ہے، تو لہذا اس کو کرنے والا بھی ایسے ہی فیل ہوگا، ایسے ہی محسوس ہوگا جیسے وہ مسلمانوں میں ہی نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے۔ تو اسی طرح اس کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے لے کے آج تک پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے، پوری امت اس بات پر اتفاق ہے، اس بات پر متفق ہے کہ جو غیر مسلموں کے تہوار ہیں، جو اسلام والوں کے تہوار نہیں ہیں، غیر مسلموں کے تہوار کو منانا، ان کے اندر شریک ہونا یا ان کے اسباب پیدا کرنا، یہ بالکل حرام ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری چیزیں کئی ایک چیزیں ہمارے اوپر بے حیائی کی حرام کی ہیں، اسی طرح غیر مسلموں کے تہواروں کو بھی منانا ہمارے لیے حرام ہے۔ تو اگلی بات یہ ہے، یہ جو ویلنٹائن ڈے ہے اس کے اندر بے حیائی کو بہت زیادہ موقع دیا جاتا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ بے حیائی پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلائی جائے، مسلمانوں کی بیٹیوں کو، نوجوان لڑکیوں کو بے پردہ کیا جائے، ان کو دنیا کے سامنے لایا جائے تاکہ وہ حیا کے جو ایک دائرہ ہے اس سے باہر نکل جائیں اور بے حیا بن جائیں، بے پردہ ہو جائیں، مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلے۔ تو مسلمانوں کی ایک نسل کو تباہ کرنے کے لیے مطلب ان کی یہ سوچ اور فکر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، کہ نبوت کی جو ابتدائی باتیں تھیں، نبوت کی جو ابتدائی شعائیں تھیں، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ حیا کرنا۔ حیا کیا تھا؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی ابتدا کے اندر آپ نے اس اصول کو امت کے سامنے رکھ دیا کہ بندے کے اندر جب حیا نہ ہو تو بندہ جو مرضی کر سکتا ہے۔ جب بندے بیٹی کے اندر، بہن کے اندر حیا نہ ہو تو وہ پردہ بھی نہیں کرے گی۔ جب بیٹی کے اندر حیا نہ ہوگا تو وہ باپ بھائی کی بات بھی نہیں مانے گی۔ جب بیٹی کے اندر اور جب بیوی کے اندر حیا نہیں پیدا ہوگا تو وہ خامد کی عزت کیسے کرے گی، اس کی حرمت کو کیسے مانے گی، اس کے تقدس کو کیسے وہ جانے گی۔ تو اسلام سارا کا سارا حیا شرم کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ اسلام کے اندر بہت زیادہ آداب ہیں، اسلام کے اندر محبت بھی ہے، اسلام کے اندر اخوت بھی ہے، اسلام کے اندر مودت بھی ہے، ہر چیز ملتی ہے، لیکن اسلام نے ایک حد تک ہمیں قائم کیا ہے، ایک حد پر کھڑا کیا ہے کہ اس حد تک ہم رہ کے اگر ساری چیزوں کو بروئے کار لائیں گے تو دنیا یا آخرت کے اندر ہمارے لیے فائدہ ہو گیا، دنیا آخرت کے اندر ہم سرخرو ہوں گے۔ ہاں اگر ان حدود کو پامال کرتے ہوئے، ان حدود کو کراس کرتے ہوئے ہم اپنی خواہشات کو بجا لائیں گے تو اس کے اندر ہمارا دنیا آخرت کے اندر نقصان ہو سکتا ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ اللہ تعالیٰ ان برائیوں کے نقصانات کو، فسادات کو، نتائج کو صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے، تمہارا علم کم ہے، تمہارا علم محدود ہے، تم ان برائیوں کے نتائج کو نہیں جانتے ہو کہ اگر ان برائیوں کے پیچھے لگے، تم ان برائیوں کو تم نے کرنا شروع کر دیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہیں ان کے نتائج کا نہیں پتہ، بلکہ اللہ رب العالمین کو پتہ ہے، اور اس لیے اللہ رب العالمین نے تم کو ان برائیوں سے روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔